اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان البتہ ہیں فی یوسف علیہ السلام و اخوتہ اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں آیات نشانیاں، البتہ ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں نشانیاں. کس کے لیے؟ آیات نشانیاں ہیں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ، البتہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو، منا، بنسبت ہمارے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک کافی اچھی جماعت ہیں، ان ابانا، بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین، کھلی خطا میں ہے. بے شک ہمارے والد کھلی خطا میں ہے. اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوہ ارضا، یا پھینک دو کسی ایسی زمین میں، یخل لکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ، وتکونوا من بعدہ، اور ہو جاؤ تم اس کے بعد، قوما صالحین، نیک قوم. بس آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 9 آپ نے پڑھا ہے. سورہ یوسف کا یہ درس نمبر 4 ہے. سبق کا عنوان ہے معاملہ برادران یوسف. ربط حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے واقعہ کی تمہید کل بیان ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر ذکر فرمائی. اب اس کے بعد آگے واقعہ ذکر کیا گیا. فرمایا بے شک یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کے متعلق پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کہاں سے حضرت یوسف کو نکال کر بادشاہ بنا دیا. جب ان کے بھائی، یہ سارے لاتی بھائی تھے، کہنے لگے یوسف اور ان کا حقیقی بھائی بنیامین ہماری بنسبت باپ کو زیادہ محبوب ہے، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، ہم قوی لوگ ہیں، مضبوط جماعت ہیں، وہ چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ہمارے ساتھ زیادہ محبت ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے باپ کو ہم سے محبت نہیں ہے، ان سے محبت زیادہ ہے. اب دیکھیں مطلب ان کا یہ تھا کہ نفع نقصان کا اندازہ یہ نہیں لگا سکتے، محبت ہمارے ساتھ زیادہ کرنی چاہیے، ہم کام کاج کرتے ہیں، باہر کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو محبت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. صرف فرزند ہونے کے اعتبار سے تو سب ایک جیسے ہیں، سب میں ایک جیسی محبت ہے، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ ہم بڑے بھی ہیں اور ہم پوری جماعت ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ زیادہ محبت ہونی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا، یاد رکھیں اگر کوئی اعتراض کرے
کہ ارے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیوں کرتے تھے، یہ تو بیٹوں میں ناانصافی ہے. تو یاد رکھیں ایسی بات بالکل نہیں ہے. ناانصافی تو تب ہو جب ان کے حقوق ادا نہ کریں. باقی محبت دل کا فعل ہے، کس کے ساتھ کم کس کے ساتھ زیادہ یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. تو ارے یعقوب کا ارے یوسف کے ساتھ محبت کرنا محض ظاہری صورت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کی سیرت کی وجہ سے تھا. نور عفت، فہم اور فراست ان میں موجود تھا. ان محاسن میں کوئی دوسرا بھائی ان کا شریک نہیں تھا. ارے یعقوب علیہ السلام نور نبوت سے ان کے باطنی محاسن کو دیکھ رہے تھے. ارے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اخروی حسن کا نمونہ تھا. اہل جنت کے حسن و جمال کی ایک جنس تھا، اس لیے ارے یعقوب علیہ السلام ان کی طرف زیادہ مائل تھے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ملائکہ کے حسن و جمال کا نمونہ تھا، اس لیے باپ کی نظر میں وہ زیادہ محبوب تھے. اور ارے یوسف علیہ السلام میں نبوت اور صدیقیت کے آثار نمایاں تھے، جن سے انبیاء میں سے اس اعتبار سے جن سے انبیاء میں سے تھے. اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، تو ایک جنس دوسری جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ بھی نبی وہ بھی نبی، اس لیے محبت زیادہ تھی. ہر یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کے محبوب تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے محبوب تھے. تو اس محبت کی وجہ سے، برگزیدہ ہونے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے. تو جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، تو اس لیے حضرت یعقوب حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے. اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرنا اصل میں اللہ سے محبت ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، عملی طور پہ سب بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام سمیت دوسرے بھائیوں کے بھی سب کے ساتھ برابری کی جاتی تھی، سب کے ساتھ یکساں معاملہ تھا. باقی دل کی محبت غیر اختیاری ہوتی ہے. حقوق واجبہ میں کسی کے ساتھ اتار چڑھاؤ نہیں تھا. باقی محبت جس کی حقیقت میلان تبھی ہوتی ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. محبت میں سب سے برابری تھی، سب سے برابری نہیں ہو سکتی، ہاں حقوق میں سب سے برابری تھی. تو محبت میں بھی سارے برابر ہوں یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ دل کی ایک کیفیت غیر اختیاری چیز ہے. آج بھی آپ دیکھیں، آپ لوگوں کی اولاد ہوگی جن کی، تو آپ دیکھیں کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی، کسی کے ساتھ کم ہوگی. کسی کے 2-4 بہن بھائیوں، کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی، کسی سے کم ہوگی. تو زیادہ محبت ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے. کسی آدمی کی 4 بیویاں، ظاہر حقوق سب کے برابر کے ہیں، سب کے ساتھ عدل و انصاف کر رہے ہیں، لیکن محبت ان میں کسی ایک کے ساتھ کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. اس لیے کہ ایک دل کا فعل ہے، غیر اختیاری ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. تو اب اس میں کوئی آپ معاذ اللہ کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی ہے، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، دل کا فعل ہے. اس لیے بظاہر سب کے ساتھ آپ برابری کرتے تھے، لیکن دل میں محبت حضرت عائشہ کی زیادہ تھی. تو فرزندان یعقوب کا یہ خیال غلط تھا، باپ پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے اور ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں. الزام ان کا غلط تھا. اب دیکھیں مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا، ہبہ کیا ان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنانا چاہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دوسروں کو بھی اس طرح کا غلام ہبہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا، ظلم اور ناانصافی پر میں گواہ نہیں بنتا. اگر غلام دینا تو سارے بیٹوں کو دو، یہ کیا ہوا ایک کو دیا باقیوں کو نہیں دیے، میں اس پر گواہ نہیں بنتا. آپ دیکھیں یہ ہے برابری. دل میں محبت کو اور چیز ہے، بظاہر سب کے ساتھ برابری، تو بظاہر اولاد کے ساتھ برابری کا حکم دیا گیا. اس لیے زندگی میں کوئی اگر اپنے ترکہ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنے مال جائیداد پیسے کو تقسیم کرنا چاہتا اپنی اولاد پہ، زندگی میں سب کو برابر برابر دیا جائے گا. جتنا بیٹے کو دے گا اتنی بیٹی کو بھی دے گا. زندگی میں دینا ہے تو زندگی میں برابری. بلکہ یہ بھی ہے کہ ارے یعقوب علیہ السلام بوجہ کم سنی ارے یوسف علیہ السلام سے اور بجہ تفولیت ارے بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ چھوٹے تھے، چھوٹوں کے ساتھ محبت عموماً زیادہ ہوتی ہے، ان کے غور پرداخت کرنا زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بھی کہ ان کی والدہ نہیں تھی، والدہ فوت ہو گئی تھی ان کی، تو اس کی وجہ سے بھی ارے یعقوب ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے، زیادہ محبت تھی.
کہ ان کو شفقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ بھائیوں کو تو چاہیے تھا کہ اس بات پر خوش ہوتے کہ چلو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو ہمیں زیادہ اس کی طرف دھیان نہیں دینا پڑتا، ابا جان لگے ہوئے ہیں، تو اس باوجود اس کے خوش ہونے کے اس پر وہ منصوبے بندیاں کر رہے ہیں۔ تو ان 10 بھائیوں نے چونکہ ان پر بدویت غالب تھی، اس لیے باپ پہ بھی اعتراض کرنا نہ چھوڑا۔ کاش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد بن حنفیہ کی اس وسعت ظرفی کو دیکھتے۔ آپ ذرا غور کیجئے، محمد بن حنفیہ جنگوں میں عموماً یہی جاتے تھے، لڑائیوں میں جاتے، جنگوں میں جاتے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین ان کو نہیں بھیجا جاتا تھا، ان کو زیادہ بھیجتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے کہ حضرت علی جنگوں میں آپ کو بھیجتے ہیں، خطرے والے موقعوں پر آپ کو بھیجتے ہیں، موت کے منہ میں آپ کو دھکیل دیتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، حضرت حسن اور حسین ان مقامات پہ نہیں جاتے، یہ کیا ہے؟ اعتراض کرنے والے تو کچھ بھی بنا کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ جنگوں میں آپ جاتے ہیں، وہ دو نہیں جاتے، آپ کو بھیجا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا جواب دیا محمد بن حنفیہ نے؟ فرمانے لگے بھائی حسن اور حسین یہ میرے ابا کی آنکھیں ہیں، یہ دونوں میرے ابا کی آنکھیں ہیں، اور میں اپنے ابا کا بازو، بازو کا کام اور ہوتا ہے، آنکھوں کا کام اور ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیں برادران یوسف کو یہ اشکال نہیں تھا کہ باپ کو حضرت یوسف سے محبت کیوں ہے، بلکہ اعتراض یہ تھا کہ ہم سے زیادہ محبت کیوں ہے، یہ اعتراض تھا۔ اب آپ غور کیجئے، بھائی اپنے سے زیادہ دوسرے بھائی کے ساتھ محبت کو برداشت نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے سے بڑھ کر کسی کو برداشت کرے کہ مخلوق مجھ سے بڑھ کر میرے بندوں سے زیادہ محبت کرے؟ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کو بھی یہ مطلوب ہے سب سے زیادہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، تو اس لیے فرمایا ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، قبیلہ، قوم، تمہارے مال، تمہاری تجارت جنہیں تم جمع کر کر کے رکھا ہے، تمہاری دکانیں جن کے خراب ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب سب سے زیادہ محبت مومن کو اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت تو سبھی سے ہوگی، اولاد سے بھی ہوگی، بیویوں سے بھی ہوگی، بچوں سے بھی ہوگی، ماں باپ سے بھی ہوگی، دوستوں سے بھی ہوگی، رشتہ داروں سے بھی ہوگی، محبت سبھی سے، لیکن زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے، اور اس کا رسول کی اہمیت کا مسئلہ بھی بتا دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک سب سے زیادہ اپنے والدین سے بھی اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں کرو گے مومن نہیں بن سکتے۔ تو سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی۔ تو یہ معیار کب پتہ چلتا ہے؟ جب ایسا کوئی موقع آ جائے، ٹکراؤ آ جائے، ایک طرف رشتہ دار ہیں وہ چاہتے ہیں یوں کر، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ چاہتے ہیں یوں کر، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، رشتہ دار کی مانتے ہیں۔ اب یہاں پر پتہ چلے گا زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی بندہ اس کی مان کے چلے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت کم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دوسروں کی محبت غالب ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت بتا رہی ہے۔ تو بہرحال برادران یوسف 10 تھے جو اس منصوبے میں شامل تھے۔ 11ویں بنیامین چھوٹے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، وہ نہیں شامل تھے، باقی جو 10 بھائی تھے وہ سارے شامل تھے۔ یہ باقی 3 بیویوں سے تھے، ایک تھی لیا، زلفا، اور ایک کا نام تھا بلہا۔ ان دونوں کو لونڈی بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال لیا کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی، روبن، سمون، لاوا، یہودا، اشکار اور زبلون،
یہ لیا کے وطن سے تھے. زلفا کے وطن سے پیدا ہونے والے جد اور عاشر، بلہا سے پیدا ہونے والے نفتالی اور دان. تو یہ کل 10 بھائی تھے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا. باقی یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی جو تھے وہ بنیامین تھے. تو یوسف علیہ السلام کے برادران میں سے یاد رکھیں نبی کوئی بھی نہیں تھا. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی ایسی خطا نہیں کرتا. یہ نبی کوئی بھی نہیں تھا، نہ تورات کی کسی روایت میں، نہ باقی اسرائیلیات میں کہیں پر موجود ہے، اور نہ ہی قرآن و سنت میں یا اجماع میں یا صحابہ کی کسی قول میں موجود ہے کہ ان میں سے کوئی نبی تھا. کوئی بھی نبی نہیں تھے ان میں سے نبی کوئی بھی نہیں تھا. صرف یوسف علیہ السلام نبی تھے. یہاں پر یہ فرمایا آیات للسائلین، یہ یہودیوں نے سوال کرایا تھا نا کہ آپ کو تاریخی بات بھی معلوم ہے یا نہیں، ذرا یہ پتہ کرو. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یار یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. آیات للسائلین کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو بتا دیا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ واقعات یوسفی میں قدرت اور حکمت ربانی ہے. اس میں تواریخ بشری کے بہت سے سبق موجود ہیں. سائلین چاہے قریش سے ہوں یا یہود ہوں، بس پردہ تو یہودی تھے. شان نزول آپ کو بتا دیا، یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں. اب مکہ اور مدینہ میں بھی ایسے واقعات پیش آئیں گے. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے ادھر جو کنعان اور مصر میں جو واقعات پیش آئے کہ کنعان سے حضرت یوسف کو اٹھایا مصر پہنچا دیا، اور ادھر مکہ سے اپنے نبی کو اٹھایا مدینہ پہنچا دیا. تو اب یہ واقعات یہاں پر بھی رونما ہوں گے. یہودی، توجہ، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں، اسرائیلی ہیں اور اسماعیلی نبی کے بھائی ہیں، اور قریش جو قریبی ہیں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا آئے گا جیسا کہ برادران یوسف کو اطاعت کرنا پڑی تھی. قریش مکہ کو بھی اشارہ دیا کہ آج تم یہود کی محبت پر اعتماد کرتے ہو. ارے یہودی تو وہ لوگ ہیں اپنے بھائی سے محبت نہیں کی جنہوں نے، اپنے بھائی پر ظلم کیا جنہوں نے، یہ ہیں وہ یہودی. ساری نسل وہیں سے چلی ہے، نبی کی مخالفت کی انہوں نے. تم یہودیوں کا ساتھ دیتے ہو، اپنے بھائی پر انہوں نے ظلم کیا، سگے بھائی یوسف کے ساتھ انہوں نے وفا نہ کی، تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آج بھی آپ بھی یہ بات سن لیجیے، آج کے زمانے کے یہودی بھی، بعض لوگ کہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ دوستی کر لو، اسرائیل کے ساتھ محبت کر لو، تسلیم کر لو، عیسائیوں کے ساتھ محبت کر لو، ان کے ساتھ دوستی کر لو. ٹھیک ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات ضرور رکھیے، لیکن دلی دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہوگی. پسند مسلمان کو ہی کرے گا. ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ خیرخواہی کریں. آپ بالکل ٹھیک ہے، غریب ہے ان کو کھانا کھلائیں، پڑوسی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم سفر اچھا سلوک کریں، لیکن دلی دوستی صرف کس کے ساتھ ہوگی؟ مسلمان کے ساتھ. اللہ خود فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور عیسائی آپ کے دوست بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے ملت کو نہ اپنا لیں. آج ہم کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہم نے، فلاں ملک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے، دوستانہ تر. بھائی یہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے. اسلامی ملک کے ساتھ دوستی کیجئے، پھر سمجھ آتی بھی یہ بات. غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے ہم نے دوستانہ تعلقات قائم کیے، یہی آپ کو ضرورت کا جب موقع آئے گا یہی آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہے، نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. ان سے امیدیں چھوڑ دینی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف مشورہ کرنے والے 10 بھائی تھے. قریش میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والے کتنے خاندان تھے؟ 10. بنو مخزوم، بنو عدی، بنو تمیم، بنو اسد، بنو امیہ، بنو سہیم، بنو حمزہ، بنو عبد الدار، بنو کعب، بنو نوفل. 10 خاندان تھے یہ. تو نزول سورت کے بعد یہ سارے کے سارے بھی ایک وقت آیا کہ مسلمان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو عاجزی کرنا پڑی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں کو نامراد ہو کر یوسف کے سامنے عاجزی کرنا پڑی تھی.
اخوہ سے مراد یہاں پر بنیامین ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ یوسف اور اس کا بھائی، تو اس سے مراد بنیامین ہے. بنیامین جب یہ پیدا ہوئے تھے، والدہ نے ان کا نام رکھا تھا بنونی حالت درد میں. تو مطلب اس کا معنی اس کا یہ ہے درد دکھ کا بیٹا، دکھ درد کا بیٹا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نام رکھا بن یامین. اس کا معنی کیا ہے؟ دائنے ہاتھ کا فرزند. بن بیٹا، یمین دائیں ہاتھ. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ ہے نا، تو بن یامین دائنے ہاتھ کا فرزند. کتاب پیدائش میں حضرت بنیامین کی والدہ کا نام راحیل لکھا ہے. مفسرین نے بھی اس کا نام، مورخین نے بھی راحیل نام لکھا ہے کہ یہ ان کا نام تھا راحیل. 4 بیویاں تھی، 3 کا ذکر پہلے آ گیا، چوتھی کا یہ ہو گیا. ان کی والدہ کے انتقال بنیامین کی پیدائش کے بعد حالت نفاس میں ہی ہو گیا تھا. اور یہ جو کہا نحن عصبہ، اس سے ان کی آپ خود بینی کا اندازہ لگائیں کتنا تکبر تھا ان لوگوں میں. نبی پر تو الزام لگا رہی ہیں اور اپنے بارے میں کہتے نحن عصبہ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں. خود بینی دیکھیں، تکبر دیکھیں. اہل اسلام اپنی رائے کو کبھی نبی کی رائے پر مقدم نہیں کرتے. آپ ان کے اندر تکبر کا اندازہ لگائیے، کیا تکبر ان میں. اپنے آپ کو نحن عصبہ کہہ رہے ہیں، نبی پر الزام لگا رہے ہیں. یہ خود بینی بڑی سخت چیز ہے، خود ستائشی ہو رہی ہے. بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں. یہ اگلی آیت جو آپ نے تیسری آیت آج کے سبق میں پڑھی، یا پھر دور کسی جگہ چھوڑ دیں تاکہ اس تجویز کا فائدہ کیا ہوگا قتل کرنے کا، دور چھوڑنے کا، باپ کی محبت ہمیں مل جائے گی. ارے بدبختو، باپ کے محبوب کو قتل کر کے تم باپ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو سکتا ہے یہ؟ ایسا کیسے ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر کھٹکا یہ بھی تھا کہ گناہ کا کام بھی ہے، چلو ایسا کام کریں گے جو زیادہ بڑا نہ ہو. تو پھر مشورہ ان کا یہی طے پایا، اگلی آیت میں آپ پڑھیں گی کل کے سبق میں. مشورہ یہی طے پایا کہ کہیں دور ان کو پھینک دیتے ہیں کنویں وغیرہ میں، تاکہ بعد میں ہم کیا کر لیں گے؟ توبہ بھی کر لیں گے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد کیا بن جائیں گے؟ نیک بنیں گے. مطلب ہم اس کے بعد کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے. یہ مطلب تھا ان کا. یہ وہ ہتھیار ہے جو اس سے شیطان بڑوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یہ ہتھیار ہے شیطان کا واحد، جس ہتھیار سے بڑے لوگوں کو شیطان گمراہ کرتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ ہتھیار، کوئی بات نہیں ابھی یہ کام کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں گے. آج ہر آدمی یہی کہتا ہے ابھی میں جوان ہوں، کون سا میری بڑی عمر ہو گئی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر کے نیک بن جاؤں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ بعد میں ہم توبہ کر کے نیک بنیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو یاد رکھیے بات اچھی طرح سے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ بالکل ایسی ہے، آپ کے سامنے زہر کا گلاس رکھا ہوا ہے، ایک بوتل زہر کی رکھی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں زہر پی لیتے ہیں، ہمیں تریاک معلوم ہے، بعد میں یہ تریاک لیا تو زہر کا اثر اتر جاتا ہے، چلو یہ والا زہر پی کے اوپر تریاک پی لیں گے. پیے گا کوئی زہر؟ بھائی یہ والا زہر کھاؤ، اوپر یہ والی دوائی لو تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ اس دوائی سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیا زہر پی لیں گے؟ کبھی نہیں پیئیں گے. سمجھدار آدمی زہر کبھی بھی نہیں پیے گا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہی حال سمجھدار آدمی کا ہے کہ گناہ کبھی نہیں کرے گا اس بہانے سے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا. ہاں گناہ ہو جائے پھر تو توبہ کر لے، لیکن پہلے ہی امید رکھ رہے کہ چلو ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کریں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ بھی کہتے ہیں بعد میں صالح بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے. بھائی نیکی تو عمل صالح، نیکی وہ ہوتی ہے کہ جب شریعت نے جس کے کرنے کی اجازت دی ہو، شریعت نے جس کے کرنے کی اجازت دی ہو وہ نیکی ہوتی ہے. یہاں پر صلاح سے یا تو اخروی صلاح نہیں بلکہ دنیاوی صلاح مراد ہے کہ بعد میں ہم باپ کی نظر میں کیا بن جائیں گے؟ محبوب بن جائیں گے، پسندیدہ بن جائیں گے، نظر عنایت ساری ہماری طرف ہو جائے گی. یا تو ان کا مقصد یہ تھا. چلیں بس.